Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق عرض کرنی ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں قربانی دینے والی چند ایسی نامور اور تاریخ اور انسانی دنیا میں گم شدہ اور چند مشہور خواتین جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اسلاف کی قربانیاں ہمارے علم میں نہیں ہے، جو سونے کے تش یا بہترین مزیدار لالی پاپ کی شکل میں جو آزادی ہمیں مل گئی ہے، اس کی ناقدری اور اس کے لیے خون بہانے والے، جان قربان کرنے والے مجاہدین کے کارناموں میں سے چند خواتین کے کارنامے آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، انسان اور جانور دونوں کا فطری مزاج یہ ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، غلامی کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کو پڑھایا ہی گیا ایسا ہے کہ وہ پڑھ لکھنے کے بعد نوکر بننے پہ فخر کرے، ورنہ تو انسان کی فطرت میں اونر بننا لکھا ہوا ہے۔ اب جو لارڈ میکالے کا بنایا ہوا سلیبس ہے، اس میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں گے تو آپ کو فلاں جاب مل جائے گی، فلاں نوکری لگ جائے گی۔ تو یہ نوکر بننے کی خواہش، نوکر بننے کی تعلیم، نوکری لگ جانا، جاب مل جانا، یہ ذہن جو شروع سے بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پڑھے لکھے بہت بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے نوجوان بھی کسی کمپنی کے نوکر بننا چاہتے ہیں، اپنی خود کوئی کمپنی کھولنے کا ذہن ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ جاہل گنوار قسم کے مالدار اپنی اولاد کو وہ تعلیم دیں گے جس میں وہ پڑھنے کے بعد اونر بننا سیکھے، تاجر بننا سیکھے۔ ہزاروں پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی کمپنی، اپنی آفس کا نوکر بنانا سیکھے اور خود اونر بننا سیکھے، وہ تعلیم دی جائے گی۔ اور عام انسان یہ تعلیم لیں گے کہ ہم نوکر کیسے بنیں، نوکری کیسے مل جائے، جاب کیسے مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں مرغیوں کو بھی ان کی حفاظت کے لیے بند کیا جاتا ہے رات ہونے کے بعد مرغی پالنے والے، ورنہ صبح ہوتے ہی مرغیاں بھی آواز کرنے لگتی ہیں کہ یہ ٹوکرا اٹھایا جائے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔
جنگل کے پرندے اور درندے بھی ان کی کوئی باؤنڈری اور ان کا کوئی حصار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ آزاد گھومتے ہیں، آزاد درختوں پہ رہتے ہیں، جہاں چاہے جس کو چاہے حملہ کرتے ہیں۔ اگر کسی پرندے اور درخت کو پکڑنا بھی چاہے تو وہ اپنے آپ سے آزاد ہونا چاہے گا، اڑے گا، دوڑے گا کہ میں کسی کی جال میں اور کسی کے پھندے میں نہ پھنسوں۔ اور اگر کسی پرندے کو یا درندے کو پکڑ بھی لیا جائے، وہ پھڑپھڑائے گا، جیسے ہی اس کا دروازہ کھولا جائے گا، کھڑکی کھولی جائے گی، فوراً وہ اڑنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس پرندے کو بھی آزادی چاہیے، وہ بھی بند ہونا نہیں چاہتا۔ سمندر کی مچھلیاں بھی آزاد ہیں، اسے بھی پکڑنے کے لیے جال ڈالا جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے وہ جال میں پھنستی ہیں، ورنہ وہ بھی آزاد رہنا چاہتی ہیں۔ جب جنگل کے درندوں پرندوں کو آزادی چاہیے، سمندر کی مچھلیوں کو آزادی چاہیے، تو پھر آپ اشرف المخلوقات، دنیا اور کائنات کی سب سے اشرف مخلوق جسے اللہ نے بنایا ہے، وہ کسی کا کیسے غلام بن کے رہ سکتا ہے؟ جب عرب سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روم اور قیصر کے دربار میں پہنچتے تھے، اور جہاں ان کی گفت و شنید ہوتی تھی کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس واسطے آئے ہو، تو وہاں رومیوں کے دربار میں صحابہ نے جو مقصد بیان کیا تھا وہ یہی بیان کیا تھا، نحن ابتعثنا اللہ نے ہمیں چنا ہے، نخرج العباد من عبادت العباد، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائیں۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے دوڑ کے ریسنگ میں شہزادے کا گھوڑا پیچھے ہو گیا اور عام آدمی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، اس پر اس شہزادے نے اس عام آدمی کو کوڑے مارے، اس نے حضرت عمر تک شکایت پہنچائی، حضرت عمر نے اس گورنر زادے کو بلا کر کوڑے مارتے ہوئے یہ فرمایا تھا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دیا ہے، تم نے کب سے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے کہ گھوڑا تم سے آگے بڑھ جانے پر اس پہ تم کوڑے برساؤ۔ غلاموں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے انسانی دنیا میں، ویسا تم نے ایک آزاد کے ساتھ سلوک کیا ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ آدمی چند 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، یہ نوکر بن کے کام کرتا ہے، ٹائم ہوتے ہی وہ بھی چاہتا ہے کہ صاحب میں جانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے چھٹی دے دی جائے، میں اب یہاں اس نوکری کی جال سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بولتا ہو یا نہ بولتا ہو لیکن وہ بھی آزادی چاہتا ہے۔ بچے کو بھی زیادہ دیر آپ پکڑ کے رکھیں، وہ بھی اپنی اماں کی گود سے اور باپ کے کندھے سے اترنا چاہے گا، مجھے کھیلنے دیا جائے، مجھے کودنے دیا جائے، مجھے آزادی سے بچپنا گزارنے دیا جائے، یہ بچے کی بھی فطرت کے اندر سے آواز ہوتی ہے۔ تو پھر ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر مسلمانوں نے 900 اور دوسری روایت کے مطابق 1120 سال جزوی اور کلی طور پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ جزوی کا مطلب یہ ہے کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہے، باقی دوسرے علاقوں میں راجاؤں کی حکومت ہے، اور کلی کا مطلب یہ ہے کہ پورے غیر منقسمہ ہندوستان میں پورے طور پر مسلمان بادشاہوں کی ہی حکومت ہے، اسے کلی حکومت کہا جاتا ہے۔ اس طرح جزوی اور کلی طور پر مسلم حکمرانوں نے 1120 سال ہندوستان پر حکومت کیا ہو۔ ایسے مسلمانوں پر جو آزاد جیتے رہے ہوں، آزادی میں پلے ہوں، آزادی میں بڑے ہوں، ان پر کسی بھی طرح کا تاوان نہیں ہے، جرمانہ نہیں ہے، ان پر کسی ظالم کا ظلم نہیں ہے، کسی غیر مسلم انگریز حکمرانوں کی حکمرانی نہیں ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر سکون اور آزادی سے جینے والوں پر اچانک ایسا دن آ جائے کہ اب وہ غلامی میں جینے لگیں،
تو ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پر کیسی تکلیف بیتی اور گزری ہوگی کہ جو شخص کل تک حکمرانوں کی زندگی جی رہا تھا، آج اچانک اس کا سورج غلامی کے یہاں ڈھل رہا ہے۔ یہی دن 1857 میں مسلمانوں کو دیکھنا پڑا تھا، اور عام طور سے آزادی کی تاریخ بیان کرنے والے، چونکہ ہم لوگوں کو آزادی کی تاریخ سے یا تو انسیت نہیں، یا ہم جانتے نہیں، یا ہم حق سنے نہیں ہیں، تو اس واسطے ہمیں آزادی کی قدر، اس آزادی کے لیے قربانی دینے والے مجاہدوں کے کارناموں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا احساس کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں 1-2 سال، جب CA/NRC آنے لگا اور یہ باتیں ہونے لگی کہ آپ کو بھی کیمپوں میں ڈالا جائے گا، آپ کا یہاں کی باشندگی آپ کی چھین لی جائے گی، آپ کی زمین آپ سے چھین لی جائے گی، شہر بدر ملک بدر کر دیے جائیں گے، تو اس وقت کیسی کیفیت ہمارے دلوں کی تھی، اپنے ڈاکومنٹ صحیح کرانے کے لیے کیسے پریشان ہوئے تھے، جن کے دل اور جن کے ضمیر زندہ تھے وہ کیسے بے چین ہو رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگا لو، یہ تو صرف خبریں تھیں، آوازیں تھیں، اور حقیقت بھی اس کے پیچھے ہے، لیکن ابھی وہ واقع نہیں ہوا ہے۔ CA/NRC کی وجہ سے ملک بدر نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کے چلنے کے زمانے میں ہی لوگ بے چین ہو گئے تھے، ریالیاں نکل رہی تھیں، اسٹرائک ہو رہے تھے، سڑکیں بند ہو رہی تھی، شاہین باغ مہینوں تک چلا تھا، بھوکے پیاسے لوگ جانیں اپنے دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، 114 کسان پھانسی لے کے مر گئے تھے۔ یہ سارا منظر جو پیش آیا، آپ سے آپ کا ملکی حق چھین لیا جائے گا اس پر، اور جس کے خاندانی بادشاہت کے زمانے سے راجہ بن کر، رانی بن کر، ملکہ بن کر، بادشاہ بن کر، جس نے ہزاروں بیگھہ زمین پر حکومت کی ہو، اسے اچانک انگریز کی غلامی میں آنا پڑا ہو، اور واقعتاً غلام بن کر راجہ بھی اس ناجائز اور حرام خور انگریز کے کوڑے کھانے پڑے ہوں، جیل کی سلاخوں میں زندگی گزارنا پڑا ہو، اور جن گھروں کی معزز خواتین نے اپنے قدم کبھی گھر کے باہر نہ رکھے ہوں، گھر کی دہلیز پر پالکی سے انہیں لے جایا جاتا اور پالکی سے لا کر انہیں گھر میں اتارا جاتا، اور گھر کے پورے صحن میں قالینیں بچھی ہوں، ایسی خواتین کو بھی سڑک پر ایک روٹی کے لیے، ایک ٹکڑے کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا ہو، تو ان معزز خواتین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، یہ زندہ ضمیر انسان ہی احساس کر سکتا ہے۔ آزادی کی تاریخ در حقیقت 1857 سے بیان کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1757، اس سے 100 سال پیچھے، جب بنگال میں سراج الدولہ سے لارڈ بیکاؤ کی جنگ ہوئی، اور وہاں سراج الدولہ کو اپنے ہی چند غدار وزیروں کی وجہ سے جنگ ہارنی پڑی تھی، اپنوں نے ہی اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو اپنی جنگ ہارنی پڑی تھی۔ وہاں سے آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنے شہر میسور اور پورے کرناٹک کے علاقے کو 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کر کے 3 مرتبہ انگریزوں کو لوہا چبانے پہ مجبور کر دیا، اور ذلت کے ساتھ واپس اپنا بوریا بستر باندھنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ٹیپو سلطان بادشاہ چوتھی جنگ میں اپنے ہی غداروں کی وجہ سے جہاں زخمی ہو کر شہید ہو کر گرتے ہیں، جن کے حفاظت میں مردوں کے ساتھ ساتھ 4-5 عورتیں بھی ان کی لاش کے آزو بازو اپنا دم توڑتی ہیں کہ اپنے بادشاہ کی حفاظت کے خاطر۔ یہ آزادی کی تاریخ 1857 سے پہلے کی تھی۔ 1857 سے پہلے سراج الدولہ نے انگریز سے جنگ کی، ادھر ٹیپو سلطان نے انگریز سے جنگ کی،
اس کے بعد جب ظلم کا دور بڑھتے بڑھتے گیا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر انگریز مسلط ہوتے گئے، ظلم بڑھتا گیا، تو پھر وہ ظلم کا بھانڈا اور ظلم کا گھڑا پھوٹا 1857 پر۔ 1757 سے 1857 تک انگریزوں کا ظلم بڑھنے لگا، تو مسلمانوں نے اور ہندوستانی بادشاہوں نے اور یہاں کی مسلم غیر مسلم حکمرانوں نے اور باشندوں اور مجاہدوں نے جان دے کر انگریز سے جنگ کرنے کا پلان بنایا اور 1857 کی جنگ پیش آئی۔ لیکن اتفاق سے وہ اتحاد اور وہ انتظام جو ایک جنگ جیتنے کے لیے ہونا چاہیے، وہ منظم پلاننگ جو ہونی چاہیے، نہیں ہونے کی وجہ سے 1857 میں بھی مسلمانوں کو اور ہندوستان کے بادشاہ اور مجاہدین کو ہارنا پڑا، اور یہاں سے کھلے عام انگریزوں کی حکومت مسلط ہوئی۔ اس سے پہلے ہی بہادر شاہ ظفر کو دہلی سے رنگون جلا وطن کر دیا گیا، دلی پر بھی انگریزوں کی حکومت مسلط ہو گئی۔ 1857 کی جنگ ہارنے کے بعد سے یہ دور پیش آیا کہ اب انگریز کے ظلم کی انتہا بڑھ گئی۔ اب ہر قوم، ہر برادری، ہر خاندان کے لوگوں میں آزادی کی لالچ، آزادی کی حرص، آزادی کی خواہش اور تمنا اور آزادی کی اصل روح پیدا ہونا شروع ہوئی۔ 1857 میں چونکہ ہر آدمی ہندوستان کا تقریباً انگریز کے ظلم کے دباؤ میں تھا، کسان بھی گھراؤ میں تھا، جس کی وجہ سے اب ہر شخص کے اندر آزادی کی خواہش پیدا ہونا شروع ہوئی۔ چنانچہ دیکھیے 1857 کے بعد جو مظالم پیش آئے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ان میں ایک ظلم کا واقعہ پیش آیا، جولیانہ والا باغ، جس باغ کے اندر ہندو، مسلم، مرد، عورت سب جمع ہو کر انگریز سے مطالبہ کر رہے تھے، انگریز سے کنسیشن چاہ رہے تھے، آزادی مانگ رہے تھے۔ اسی باغ میں اچانک چاروں طرف سے گولیاں چلا کر باغ میں موجود مرد، عورت، بچوں سب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 1857 کے بعد پیش آیا۔ اسی دوران 1857 کے بعد سے 1947 جو ہندوستان کی آزادی کا سال ہے، اس درمیان میں پیش آنے والا واقعہ ڈانڈی مارچ کا واقعہ پیش آیا۔ عدم تعاون تحریک گاندھی جی نے شروع کی تھی، عدم تعاون تحریک کہ اب انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، ان کی نوکریاں نہیں لی جائے گی، ان کی فوج اور ان کی پولیس میں بھرتی نہیں کی جائے گی، ہندوستانی اب ان کے کسی بھی کام میں حصہ نہیں دے گا۔ یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی 1857 کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اسی میں کاکوری ٹرین کا واقعہ پیش آیا۔ کاکوری ٹرین ہندوستان کے ضلع یو پی کے سہارنپور سے جانے والی یئی ڈاؤن نامی ٹرین سے جب یہ ٹرین لوکل ٹرین نکلی تو کاکوری کے اسٹیشن پر رات کے وقت میں 9 اگست کو 1925 میں، جس میں 10 مجاہد نوجوانوں نے، جس میں ایک مسلمان اشفاق اللہ خان کا نام بھی آتا ہے، ان میں یہ 10 نوجوان مل کر رات کے وقت میں اس ٹرین کو روکا۔ جب وہ کاکوری اسٹیشن سے تھوڑا فاصلے پر پہنچی، چین کھینچ کر ٹرین کو روکا اور مسافروں کی چیخیں نکلی تو انہوں نے اعلان کیا کسی مسافر کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یہاں صرف ہم اس واسطے آئے ہیں کہ ٹرین کے ڈبے میں سرکاری انگریزوں کے سرکاری جو خزانہ ہے، ہم اس خزانے کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اس خزانے کا استعمال ملک کی آزادی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ 45 منٹ میں 10 نوجوانوں نے ٹرین کا وہ ڈبہ تلاش کر کے تالا توڑ کر خزانہ نکال کر اور وہ تجوری توڑ کر اس میں سے خزانے لے کر اپنی بوریوں اور چادروں میں لپیٹ کر وہاں سے لکھنؤ پہنچے۔ وہاں سے لکھنؤ پہنچے اور اپنے جگہ جہاں ان کی چھپنے کی جگہ تھی وہاں چھپ گئے۔
اب یہ واقعہ صبح جب اخبار میں چھپا کہ کاکوری اسٹیشن کے پاس 10 نوجوانوں نے انگریز حکومت کا خزانہ لوٹ لیا ہے، جس پر سب سے زیادہ دھکا لگا انگریز کو. کافی زیادہ خزانہ انگریز کا لوٹا گیا تھا، اور وہ انگریز کا یا انگریز کے باپ کا نہیں تھا، وہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا. نہ کہ یہ مٹی کی گڑیا ہے، بلکہ یہ سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ ملک یہاں کے پائے جانے والے بڑے بڑے مورتیوں، مندروں اور یہاں کے بڑے بڑے مندروں میں رکھے جانے والے ان صورتوں کے مٹی کے بنے ہوئے صورتوں سے کبھی مشہور نہیں ہوا. یہ ملک ہمیشہ انگریز کی چڑیا کے نام سے مشہور ہوا ہے. تو وہ خزانہ جو انہوں نے لوٹا تھا، اس خزانے کو جب ان 10 نوجوانوں نے لوٹا تو انگریز جو پورے ملک پر مسلط تھا، اسے بھی ان 10 نوجوانوں کو تلاش کرنے میں 45 دن لگ گئے. 45 دن لگ گئے. تھک ہار گئی پولیس انگریز کی، پتہ نہیں چل سکا آخر کون ہے. پھر 45 دن کے بعد اندھا دھن ہر لکھنؤ کے گھر میں چھاپا مار کر نوجوانوں کو قید کیا جانے لگا. 40-45 نوجوانوں کو قید کر کے لائے، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا. پھر کیس شروع ہونے سے پہلے 12 نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا. 28 نوجوانوں کو پکڑ کر سزائیں سنائی جانے لگی. تب اس وقت لالچ میں یا معافی کی امید میں آ کر 2 نوجوانوں نے جو واقعہ پیش آیا وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ فلاں فلاں 10 لوگ شریک تھے، اور اب آپ ہمیں معاف کر دینے کا وعدہ کیے تو ہم سناتے ہیں. لیکن انگریز جو اپنی نسل سے ہی دھوکے باز نکلا ہے، اس نے وہ پوری کارگزاری سننے کے بعد 10 نوجوانوں کو بھی سولی کی پھانسی لگا دی. یہ واقعہ بھی جو پیش آیا، یہ کاکوری ٹرین کا واقعہ 9 اگست 1925 کو 1857 کے بعد پیش آیا. اسی میں ایک اور واقعہ پیش آیا، چورا چوری کا حادثہ. چورا چوری ایک گاؤں کا نام ہے، اتر پردیش کا ایک ضلع گورکھپور کے ایریے میں یہ گاؤں پایا جاتا ہے. وہاں کی ایک پولیس چوکی کو ہندوستان کے مجاہدوں نے آگ لگاتی دی، جس میں 24 انگریز پولیس اندر ہی جل کر مر گئے تھے. یہ واقعہ بھی چورا چوری کے حادثے کے نام سے مشہور ہے. اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک چلائی تھی کہ ہم کسی کا انگریز کا کسی حساب سے ساتھ نہیں دیں گے اور اہنسا نہیں کریں گے، یعنی تشدد نہیں برتیں گے، نرمی سے ہی ہم جنگ جیتیں گے. اور چونکہ یہ جلا دینا اور 20 پولیس برطانوی کی مار دی جانا یہ تشدد پر مشتمل ہے، تو گاندھی جی نے اعلان کیا کہ یہاں سے اب تحریک خلافت کا ہم ساتھ نہیں دیں گے. اور یہ جو آگ لگائی تھی تحریک خلافت کے نوجوانوں نے آگ لگائی تھی. اور تحریک خلافت جو تحریک تھی اس کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر جوڑنے کا کارنامہ تحریک خلافت نے کیا تھا. جب گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک ختم کر دی اور تحریک خلافت کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کانگریس کی جماعت میں بھی 2 حصے میں بڑھ گئی، اور ہندوستانوں کو نقصان یہ پہنچا کہ ہندو مسلم ایک ہونے کی جو پالیسی تھی اور وہ جو منصوبہ بندی اور وہ عزائم تھے، وہ عزائم پھیکے پڑ گئے اور پھر نفرتیں بڑھنا شروع ہو گئی، پھر آپس میں دوریاں ہو گئی. اس کے بعد گاندھی جی نے بھی کچھ خطوط لکھے انگریزوں کے خلاف، جس کی وجہ سے انہیں 6 سال کی قید سنائی گئی، لیکن وہ 2 سال میں ہی جیل سے واپس آ گئے. 1857 کے بعد جو واقعات پیش آئے، سائن کمیشن بائیکاٹ کا واقعہ، انگریزوں بھارت چھوڑو تحریک پیش آئی، تحریک ریشمی رومال اور مسلم لیگ، یہ سارے 1857 کے آس پاس بننے والی تنظیمیں اور یہ تحریکیں ہیں. آزادی کی جنگ کے آزادی کی خاطر ہندوستانیوں نے، بالخصوص مسلمانوں نے، ابھی آپ نے سنا
کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 1120 سال جزوی طور پر حکومت کی ہے، اور ہندوستان کا کیپٹل سٹی جو اس وقت تھا، اس وقت بھی دلی ہی تھا، اور دلی کا جو آخری حکمران تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، اور بہادر شاہ ظفر مسلم حکمران ہے۔ اب انگریز جو مسلط ہونا ہے، کیپٹل پر اگر مسلط ہو رہا ہے تو مسلم حکمرانی وہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی جہاں قائم ہوئی ہے بنگال کی سائڈ، وہاں بھی سراج الدولہ مسلم کی حکومت ہے۔ ادھر مدراس چنئی کی سائڈ میں جو حکومت ہے ٹیپو سلطان کی حکومت ہے جو پورے کرناٹک کو گھیری ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں جو حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی ہیں، اور جہاں پر ہم اس وقت گزار رہے ہیں اس وقت نظام کی حکومت تھی، جو آخری میر عثمان علی جو آصف جاہی آصف الدولہ کے آصف سابع کہلاتے ہیں، 7ویں آصف الدولہ حکومت کے 7ویں حکمران۔ تو ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت ہے، ان سے حکمرانی لی جا رہی ہے۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ جو شخص گدی پہ بیٹھ کر حکمرانی کر رہا تھا اب وہ غلامی کے زنجیروں میں جکڑے جانے والا ہے، تو اس کے روئیں روئیں پر جو تشدد اور جو تکلیف اسے ہو سکتی ہے وہ تکلیف وہی جان سکتا ہے، ہم اسے نہ بیان کر سکتے ہیں نہ اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ آزادی کی خاطر جنگیں بھی لڑی گئیں، تحریکیں بھی چلائی گئیں، ریالیاں بھی نکالی گئیں، خون بھی بہے، پھانسی بھی دی گئی، قید و بند کی سزائیں بھی برداشت کی گئیں، ہر طرح کا ظلم گوارا کیا گیا آزادی کی خاطر۔ لیکن یاد رکھیں اس میں جہاں آزادی میں مردوں نے آگے بڑھ بڑھ کر آزادی کی خاطر جانیں لٹائی ہیں، وہاں پر عورتوں نے بھی برابر کا ان کا ساتھ دیا ہے۔ جو مرد آزادی میں شہید ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شہادت پر گھر کی ایک خاتون کا سہاگ اجڑا ہے، گھر میں رہنے والے بچے یتیم ہوئے ہیں، ایک چند ماں اور بوڑھے باپ بے سہارا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو خوش دلی سے برداشت کیا ہے، اپنے شوہر، اپنے باپ اور اپنے بیٹے کی موت اور آزادی کی خاطر جان دینا، جہاں اس کا جان دینا ایک قربانی ہے، یہاں اس کا بیوہ بننا بھی اپنی جگہ پر وہ قربانی ہے۔ لیکن افسوس تاریخ لکھنے والے غیر مسلموں نے تعصب پرستی کی وجہ سے تاریخ لکھنے میں جہاں جہاں مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی آزادی کی تاریخ لکھی ہے وہاں مردوں کی تاریخ کو ہی اجاگر کیا ہے، عورتوں کے کارنامے کو بیان کرنا کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر غیر مسلم مورخ ہے تو اس نے تعصب پرستی کی وجہ سے مسلمان مرد مجاہدین کے بھی اس نے کارنامے نہیں لکھے، تو مسلمان عورتوں کے کارنامے وہ کہاں سے لکھے گا؟ چنانچہ غیر مسلم مورخ ہے موہن کور، تاریخ لکھنے والا منموہن کور، وہ اپنی کتاب وومن ان انڈیا فریڈم مومنٹ، وومن ان انڈیاز فریڈم مومنٹ اس کی انگریزی میں کتاب ہے، اس میں 1000 مسلمان خواتین جنہوں نے آزادی کی خاطر نمایاں کارنامے انجام دیے تھے، اس میں سے صرف 2 خواتین کے کارنامے لکھتے ہیں۔ اس میں سے 2 خواتین کے کارنامے لکھ رہے ہیں، ایک حضرت بیگم محل کا اور دوسری بی اماں کا۔ حضرت بیگم محل یہ نواب واجد علی شاہ کی زوجہ تھیں، نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی حضرت بیگم محل، اور بی اماں محمد علی، مجاہد محمد علی اور مجاہد شوکت علی کی والدہ یہ بی اماں تھیں۔ ان 2 کے کارنامے لکھتا ہے غیر مسلم تاریخ دان عورتوں کے کارناموں میں، اور مسلمان مورخین نے جہاں پر مجاہدوں کے کارنامے لکھے ہیں وہاں پر ان سے بھی مسلمان خواتین کے کارناموں کو ذکر کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، جیسے انہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ایک کتاب عابدہ سمیع اللہ نے لکھی ہے جس میں 40 مسلم خواتین کے نمایاں کارناموں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا حصہ، اور تیسری کتاب ہے جو 2018 میں طبع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے لہو بولتا ہے، لہو بولتا ہے۔ اس میں بھی مسلم خواتین کے اور مطلق خواتین کے کارنامے ذکر کیے ہیں، جس میں
اعلیٰ درجے کے حکمرانوں کے خواتین کے جو مجاہدے تھے وہ ذکر کیے ہیں، اور جو نارمل خواتین کے کارنامے تھے وہ اس میں ذکر نہیں کیے گئے۔ حاصل یہ کہ آزادی کی خاطر خواتین، بالخصوص مسلم خواتین، غیر مسلم خواتین کا بھی حصہ رہا ہے، مسلمان خواتین کا بھی حصہ رہا ہے، کبھی وہ طاقت بن کر، کبھی وہ حوصلہ بن کر، کبھی وہ تحریک بن کر، کبھی وہ مجاہدہ بن کر، کبھی وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے، کبھی وہ پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگاتے ہوئے، کبھی وہ زندہ جلا دیے جانے کو برداشت کرتے ہوئے، کبھی اپنے سامنے اپنے بیٹوں اور اپنوں کی شہادت کو گلے لگاتے ہوئے مسلمان مجاہدین کا آزادی میں برابر کا ساتھ دیا ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیاست کے دل دادا، آزادی کے نام لیوا، ملک کی آزادی کے خاطر جان لٹانے والے شہسواروں، تم ہم کو چھوڑ کر جیل کی صعوبتیں برداشت کرو گے تو ہمارا گزارا کیسا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہمارے بچے کیسے پلیں گے۔ کبھی یہ شکایت انہوں نے اپنے شوہر سے نہیں کی ہے۔ جن خواتین کا اس میں تذکرہ آتا ہے ان میں سے ایک خاتون ہے جھانسی کی رانی، غیر مسلم خاتون ہے جو لکشمی بائی کے نام سے کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے اور جھانسی کی رانی کے نام سے بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جھانسی یہ ایسا علاقہ ہے جو جہاں سے چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگ اپنی اپنی چیزیں بنا کر بیچتے ہیں، اور بندوق اور بارود بلانے کا فولادی حصہ زیادہ تر یہاں سے بنتا ہے، اور زراعتی زمین ہے جہاں سے کسان بہت زیادہ اناج وغیرہ اگاتا ہے۔ 1612 میں یہاں پر راجپوتوں نے قلعہ بنایا تھا اور اس ریاست کو آباد کرنے میں ان کا بھی بڑا حصہ تھا۔ اس جھانسی کی رانی کے شوہر راجہ گنگادر راؤ، جب اس کا انتقال ہوا اور جھانسی کی رانی کا کوئی بیٹا اور کوئی اولاد نہیں تھی، اب ملک ریاست کو سنبھالنے کے لیے تو ان انگریزوں کو لالچ پیدا ہوئی کہ جھانسی کی ریاست کو بھی ہم سنبھالیں گے، تمہارے باپ دادا کی حکومت ہے کہ اگر گنگادر راؤ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے کوئی باشندے وزیر سنبھالیں گے، لیکن انگریز یہ حملہ کرنے اور دعویٰ کرنے لگے کہ اب اس ریاست کو بھی ہم سنبھالیں گے۔ تو جھانسی کی رانی نے ایک لڑکا دامادر راؤ کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا کہ میں اس کو اپنا بیٹا مانتی ہوں اور اس کو ریاست سونپوں گی۔ تو انگریزوں نے پھر مخالفت کی کہ جس کا خاص بیٹا نہیں ہے، لے پالک بیٹا ہے، ہم اس کو بیٹا نہیں مانتے۔ تعجب کی بات ہے کہ انگریز اپنے زمانے میں لے پالک بیٹے کو بیٹا ماننے تیار نہیں ہے، اور آج حکومت کا قانون ہے کہ لے پالک بیٹے کو بھی وراثت میں حصہ دینا ہے۔ اتنی تو تاریخ معلوم ہو جاتی قانون بناتے وقت کہ جس وقت وہاں جس بنیاد پر اس نے جھانسی پر حملہ کیا کہ اب تمہاری کوئی نسل نہیں ہے، جھانسی پر ہماری حکومت ہوگی، تمہارا لے پالک بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہے، تو پھر آج ہمارا قانون بنتا ہے کہ لے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹا ہے۔ اب جھانسی کی رانی پر جب وہاں پر جھانسی پر حملہ ہوا تو اس نے جو مجاہدانہ کارنامے انجام دیے، 2 ہفتوں تک وہ برابر جنگ میں شریک رہی، 2 ہفتوں تک جنگ میں برابر شریک رہی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اتنی تیز رفتاری سے وہ آگے بڑھتی تھیں کہ دیکھنے والے اندازہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ گھوڑے پر جو سوار ہو کے جا رہا یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری پر گھوڑا لے کر چلتی تھیں، اور جب جنگ کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئیں تو گھوڑے کی لگام ایک ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلایا جاتا ہے، لیکن ان کا کارنامہ ہے کہ گھوڑے کی لگام کو منہ میں پکڑتی تھیں اور دونوں ہاتھ سے انگریز سے جنگ کرتی تھیں۔ خاتون ہو کر بھی مردانہ لباس میں انہوں نے انگریزوں سے جنگ کیا ہے، اور پھر ان کا ساتھ دینے والوں میں زیادہ تر جو وزراء اور ان کے مجاہدانہ اقدامات میں قدم بقدم ساتھ رہنے والے ایک شخص ہے احمد حسین مسلمان، دوسرا شخص ہے رسال دار مسلمان، تیسرا شخص ہے کالے خان مسلمان، چوتھا شخص ہے ڈاکٹر محمد صالح محمد مسلمان۔ یہ سب لوگ تھے جھانسی کی رانی کا ساتھ دینے والے، اور جھانسی کی رانی کا جو توپ خانہ تھا
جن کے توپ داغنے کے انداز سے انگریز بھی حیران تھے، ایسے بھاری بھاری توپ کیسے بنتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس توپ خانے کو چلانے والا وہ تھا غوث محمد خان، جو مسلمان تھا، جس کے توپ خانے سے بھی انگریزوں کو حیرانی ہوتی تھی، کیسے ایسا توپ خانہ کیسے اس نے بنایا ہے۔ لیکن آخر انگریز جہاں جہاں پر بھی جیتا ہے وہ اپنوں کو ہی خرید کر جیتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے جنگل کی لکڑیاں اس وقت تک نہیں کٹتی ہیں جب تک کہ کلہاڑی کے ساتھ لکڑی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تھا۔ جھانسی کے رانی کے وزراء میں سے یہ غیر مسلم وزیر انگریزوں کے ہاتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے جھانسی کی رانی کو ہارنا پڑا تھا۔ جب اس کے زخم لگے اور سر پر تلوار پڑی اور خون بہتے ہوئے ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور وہ اسی زخمی حالت میں گھوڑے سے مندر میں پہنچی جھانسی کے، اور وہاں کے پجاریوں سے کہا کہ اب میرا آخری وقت ہے، سانس نکل رہی ہے، دم نکلنے کے وقت بھی اس کا آخری جملہ تھا، میرے بدن اور میرے جسم کو انگریزوں کا ہاتھ لگنے نہ پائے، میرے بدن اور میرے جسم کو انگریزوں کا ہاتھ لگنے نہ پائے۔ انگریزوں کے مندر میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں کے پجاریوں نے لکڑیاں جمع کر کے چتا جلا دی اور اس کی راکھ بنا دی، انگریز کو اس کا ہاتھ لگنے نہیں دیا۔ تو جن مسلمان بادشاہوں سے انگریز ڈرتا تھا ان میں ایک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایسے ہی جن مسلمان حکمران خواتین سے انگریز ڈرتا تھا ان میں ایک غیر مسلم خاتون ہے لکشمی بائی جھانسی کی رانی، اور دوسری مسلمان خاتون ہے بیگم حضرت محل، جو نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی۔ انگریز جہاں ٹیپو سلطان مرد سے ڈرتا تھا وہاں ان دو عورتوں سے بھی ڈرتا تھا، ان کی سیاسی تنظیمی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہ عورت ہو کر بھی مرد کی طرح ایک مجاہدانہ کارنامہ انجام دیتی ہیں اور پوری ریاست کو سنبھال سکتی ہیں۔ دوسری خاتون ہے جس کا ابھی نام آیا بیگم حضرت محل، نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی، یہ نرجس قدر ان کا بیٹا ہے، نرجس قدر ان کا بیٹا، نواب واجد علی شاہ کا بیٹا، ان کی ماں ہے۔ لکھنؤ میں ان کی رہائش رہی ہے۔ ان کے بڑے کارناموں میں سے کارنامہ ہے ہندو مسلم کو ایک کرنا۔ 1857 کے بعد جو جنگ کی تنظیمی پلاننگ تھی اس میں ہندو اور مسلمانوں کو ایک کرنے میں جہاں ہمارے اسٹیجوں سے ابوالکلام آزاد، گاندھی جی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دوسرے لوگ آگے آگے تھے، وہاں گھر گھر پہنچ کر، در در پہنچ کر غیر مسلم اور مسلمان خواتین کو متحد کرنے کا جو کام انجام دیتی تھیں یہ بیگم حضرت محل تھیں، جو مسلمان اور غیر مسلم عورتوں کو جمع کرنے کے لیے کوشاں رہتی تھیں۔ اور ان کے کارناموں میں انگریزوں کو انہوں نے ایسے پانی پلایا اور ایسے چھکے چھڑائے، 1857 کے بعد سے لے کر 1897 تک، 1887 تک 180-79 تک پورے 20 سے 21 سال تک لکھنؤ کے اندر اور اودھ کی رہنے والی، صوبہ اودھ کی رہنے والی، نواب واجد علی شاہ اصل میں صوبہ اودھ کے حکمران تھے۔ جب 1856 میں، 1857 سے پہلے 1856 میں جب نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے پکڑ کر کلکتہ جلا وطن کر دیا کہ اب تمہارا اس علاقے پر کوئی حق نہیں ہے، تو ان کے جلا وطنی کے بعد جو اس اودھ علاقے کی حکمرانی کو سنبھالنے والی خاتون ہے وہ نواب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل ہے۔ انہوں نے شوہر کی جلا وطنی پر رونا دھونا نہیں کیا، مایوسی نہیں کی ہے، اپنے پورے علاقے کو ویسے ہی سنبھالا جیسے نواب واجد علی شاہ نے سنبھالا تھا، اور بلکہ اس سے زیادہ میرٹھ کے حادثے کے بعد لکھنؤ پر حملہ کرنے کے لیے جب انگریز وہاں پر آئے تو وہاں لکھنؤ سے ان کو ہراتے ہوئے 2 کوس میل تک، یعنی اس کے بعد 2 علاقوں تک بھی ان کو مار بھگانے تک جنگ کرتی رہیں بیگم حضرت محل ہیں۔
اپنے بیٹے کو نرجس قدر کو 11 سال کی عمر میں انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے بعد سیاست کی کرسی پہ بٹھانے کا اعلان کیا 11 سال کی عمر والے بچے کو، اور وہاں سے انگریز سے جنگ چلتی رہی۔ 14 سال کی عمر میں بالآخر انہوں نے اپنے بیٹے کو اودھ کی حکومت پر بٹھایا۔ 1887 میں جب انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھنؤ پر حملہ کرنے والے انگریزوں کے چند مجاہدوں کو قید کر کے اپنے جیل میں ڈالا، خاتون ہیں لیکن برطانوی پولیس کو اور ان کے کارندوں کو قید کر کے اپنے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ انگریز جب حملہ کر کے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، ہم تم پر حملہ کرنا چھوڑ دیں گے، ایسا مومنٹ آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہارنے کے حالت میں تھے، تو ان کا ایک وزیر ہے سردار دلیپ سنگھ، یہ آ کر ان سے کہتا ہے اب تو ہارنا طے ہے، تو اب ہم ان کے قیدیوں کو خالی ہاتھ واپس کرنے کے بجائے آپ مجھے اجازت دیجئے مسلح کر کے، ایک کا ہاتھ کاٹ کے، ایک کی ناک کاٹ کے، ایک کا کان کاٹ کے، ایک کا پیر کاٹ کے، انہیں معذور بنا کر میں ان کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پھر اس خاتون کا جو جہاں ایک طرف سیاست کرتی ہیں دوسری طرف اسلامی احکام کو بھی پاسداری بھی کرتی ہیں، انہوں نے کہا تھا ہمارے اسلام میں قیدیوں کے ساتھ مسلح کرنے کا حکم نہیں ہے، قیدیوں کے ہاتھ پیر کاٹنے کا اسلام میں حکم نہیں ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر، جتنی خواتین کے کارنامے آگے بیان کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی خاتون نے عین جنگ کے میدان میں بھی اپنے چہرے کا نقاب نہیں ہٹایا، عین جنگ کے موقع پر بھی اپنے چہرے کا نقاب نہیں ہٹایا۔ بی اماں جس کا تذکرہ غیر مسلم مورخ نے کیا ہے، آل انڈیا خواتین کانفرنس کی صدر تھیں، وہ آل انڈیا خواتین کانفرنس کی صدر تھیں، عین صدارت کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا ہے۔ شرم آنی چاہیے آج کی مسلمان لڑکیوں کو، غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے آج کے مردوں کو، جن کی بیٹیاں اور جن کی بہنیں اور جن کی بیویاں بے پردہ بے نقاب فنکشنوں میں، پارٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر جس طرح وہ آج دکھائی دے رہی ہیں، ان مسلم مجاہدہ خواتین کی روحوں کو وہ اتنی ہی تکلیف پہنچا رہی ہیں جنہوں نے آزادی کی خاطر عین میدان جنگ میں بھی اپنے چہرے اور برقعے کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج کی مسلمان لڑکیاں جنہیں اتنا احساس شرمندگی اور احساس ذمہ داری تک بھی نہیں ہے کہ ہم کس خواہش اور کس ہوس پرستی کی لت میں لگ کر اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ان بیگم حضرت محل کے کارناموں میں 20 سال تک انہوں نے جلا وطنی برداشت کی ہے، ملک شہر شہر بدر کیا جانے لگا، بالآخر کاٹمانڈو کے حکمران نے انہیں اپنے یہاں جگہ دینے پہ تیار ہوئے، وہاں رہ کر بھی وہ خواتین کو تیار کرتی تھیں، گھر گھر پہنچ کر انگریز مخالفت کی روح پھونکتی تھیں۔ 20 سال تک جلا وطنی برداشت کرنے کے باوجود بھی کبھی انہوں نے انگریز مخالفت نہیں چھوڑی ہے۔ بالآخر 1879 میں انہوں نے انگریز مخالفت کرتے ہوئے جان دے دی، انتقال ہو گئے، کاٹمانڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ لیکن شاید نیپال کے لوگوں کو بھی آج پتہ نہیں ہوگا کہ نیپال کاٹمانڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں کوئی بیگم حضرت محل کی بھی قبر ہوگی، لیکن اتنا تو ہوا کہ صوبائی حکومت نے وہاں کی ملکہ وکٹوریہ کا جو پارک تھا، اس پارک میں ان کا ایک مصنوعی قبر بنا کر سنگ مرمر کے پتھر سے اس ملکہ وکٹوریہ باغ کا نام بدل کر بیگم حضرت محل پارک نام رکھا ہے۔ جیسے سمجھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں آج کل کا ایک سنکی شہروں کے نام بدلنے چلا ہے، جیسے وہ شہروں کے نام بدل رہا ہے ہولہ بن کر، ویسے ہی اس صوبائی حکومت نے ایمانداری اور وفاداری نبھاتے ہوئے اس کا اتنا تو اعزاز رکھا کہ ملکہ وکٹوریہ پارک کا نام بدل کر بیگم حضرت محل پارک رکھا ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے قبرستان جو جامع مسجد کی کاٹمانڈو کی جامع مسجد کی قبرستان میں جہاں بیگم حضرت محل دفن ہے، وہاں آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کچرا کوڑا ڈالا جاتا ہے اور مسلمان اور وہاں کے باشندے شراب کی بوتلیں وہاں پھینکتے ہیں، اس قبر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی لوگوں نے تاریخ کو جانا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں پورے 10 سال 15 سال تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن تاریخ میں اپنوں کے کیا کارنامے ہیں اور اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے اس کا علم تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ تیسری خاتون بہادر شاہ ظفر کی بیگم اہلیہ بیگم زینت محل، وہ تھی بیگم حضرت محل۔ یہ حضرت محل ایک لقب ہے جو نواب واجد علی شاہ نے دیا تھا، ورنہ تو ان کا اصل نام جو تھا وہ افتخار النساء تھا۔ بیگم حضرت محل کا اصل نام تھا افتخار النساء، واجد علی شاہ نے انہیں لقب دیا تھا بیگم حضرت محل، اور یہ بہادر شاہ ظفر کی بیگم تھیں اہلیہ بیگم زینت محل۔ انہیں بہادر شاہ ظفر نے یہ لقب دیا تھا۔ آخری دور میں جب دلی پر قبضہ ہونے کا وقت آیا، بہادر شاہ ظفر نے جب دیکھا چاروں طرف سے اب ہم گھر چکے ہیں، اب جنگ کرنا بیکار ہے، اور بہادر شاہ ظفر کے 3 بیٹے بھی شہید کر دیے گئے تھے، تو اب اس موقع پر آخری حالت میں بھی ایک بیٹا جو ان کی قید میں تھا انگریزوں کے، بیگم زینت محل نے بہادر شاہ ظفر کو ایسا اصرار کیا، آخری دم تک آپ لڑنے کے لیے تیار رہیے، آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، اتنا اصرار کیا کہ آخر بہادر شاہ ظفر کو کہنا پڑا کہ ہم جان دے دیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے۔ لیکن آخر بیگم کے اصرار کے بعد بھی جنگ کا موقع نہیں آیا، اس سے پہلے ہی بہادر شاہ ظفر کو جنگ کی شروعات میں ہی قید کر کے انہیں رنگون جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور جلا وطن کرنے میں جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو جو دلی کی گدی پر بیٹھا ہے وہ ہمیشہ فلیٹ موڈ میں نہیں رہتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے حالات جاننے میں، اور خاندانی طور پر جو بادشاہ بنتے ہوئے آیا ہے اسے قید کر کے یہ قیدی کی شکل میں لے جا کر جیل میں قید کر دینا، اور پھر جب اسے کھانے کے لیے کھانا مانگنے پر تش میں بیٹے کا سر لا کر دینا، یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بہادر شاہ ظفر کے لیے، اور اس خاتون کے لیے بھی جس نے شاہانہ زندگی برداشت کی ہے، وہ اپنے شوہر کو ایسے، اپنے بیٹوں کو ایسے قید اور شہید ہوتے ہوئے دیکھے، اس میں بیگم حضرت زینت محل کی بھی قربانیوں کا حصہ ہے۔ چوتھی خاتون ہے نانا صاحب پیشوا کی بیٹی، نانا صاحب پیشوا، یہ مجاہدوں میں سے ہیں، ان کی بیٹی ہے مینا۔ یہ آزادی میں 1857 کے بعد اپنے مجاہدوں کو جاسوسی کا کام کرنے کا ذمہ داری نبھاتی تھیں کہ انگریزوں میں کیا پلاننگ چل رہی ہے، کیا مشورے چل رہے ہیں، ان کے ہاں جھاڑو مارنا، خدمت کرنا اور ان کی باتیں سنتے رہنا اور وہ سن کر اپنے مجاہدوں تک پہنچانا، یہ مینا صاحبہ کا کام تھا۔ انگریزوں کو جب پتہ چلا کہ ہماری جاسوسی یہ کرتی ہیں تو انہوں نے انہیں پکڑ کر نانا صاحب پیشوا کا پتہ اور مجاہدوں کے پتے مانگے۔ انہوں نے کہا کہ میں جان دینے تیار ہوں لیکن ہمارے مجاہدوں کا پتہ بتانے تیار نہیں ہوں، تو انگریزوں نے انہیں زندہ جلا دیا تھا، انہیں زندہ جلا دیا تھا نانا صاحب پیشوا کی بیٹی مینا کو۔ پانچویں خاتون ہے عزیزن بائی، مسلمان عزیزن بائی، ان کا کام یہ تھا، یہ بھی مسلمانوں کو انگریزوں کے راز اور ان کے پلاننگ پہنچانے کے لیے جاسوسی کا کام کرتی تھی، لیکن کیسا؟ ناچنا گانا اور ان کو آوازیں ترنم کرنا اچھا آتا تھا، تو ان انگریزوں کے لیے یہ شراب کی ناچ گانے کی محفل لگاتی، ناچتے گاتے، پی کے جب وہ شراب کے نشے میں لست ہو جاتے تب ان سے انگریزوں سے راز معلوم کرتے اور اپنے مجاہدوں تک پہنچاتے۔ کیا پتہ چلا؟ ناچ گانا مقصود نہیں تھا، اس سے ان کے راز اگلوانا مقصود تھا، لیکن کسی وجہ سے جنگ کے میدان میں انڈین مجاہدین اور ہندوستان کے آزادی کی خاطر لڑنے والوں کے زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے، ان کو سہارا دیتے ہوئے انگریزوں نے دیکھ لیا، تو ان کو ڈاؤٹ آیا کہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور ان کی خدمت ہو رہی ہے،
تو ان کو بھی ایک ستون سے باندھ کر زندہ جلا دیا تھا انگریز نے، عزیزن بائی کو۔ اور 6واں نام ہے بی بی اماں مجاہد محمد علی اور شوکت علی کی والدہ، جو علی برادران کے نام سے مشہور ہیں۔ بیٹوں کی قربانیاں تو ہیں ہی، بیٹوں کو جیل میں ڈالا گیا، انگریز نے آفر کیا تم اپنے بیٹوں سے کہو کہ آئندہ ہماری مخالفت نہ کرے تو ہم بیٹوں کو چھوڑ دیں گے، تو ماں نے کہا ایسے 100 بیٹے بھی قربان ہیں، میں اسی شرط پر آزادی چاہتی ہوں کہ بیٹے باہر نکل کر پھر تمہاری مخالفت کریں، میں اسی شرط پر آزادی چاہتی ہوں کہ میرے بیٹوں کو آزاد کیا جائے تاکہ تم سے جنگ لڑا جائے۔ اور اسی طرح ایک نام آل انڈیا خواتین کی صدر تھیں بی بی اماں، اور محمد علی اور شوکت علی کی، شوکت علی جو مجاہد تھے، ان کی بیگم تھی امجد علی، امجدی بیگم۔ ان کے بھی کارنامے، جہاں جہاں شوہر نے قربانی پیش کی ہے وہاں ان کی بیگم محترمہ نے بھی برابر ساتھ دی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک نام، 3 نام ہیں، بیگم حسرت، زلیخا بیگم آزاد، کملا نہرو۔ حسرت موہانی کی بیگم حسرت، انہوں نے جب حسرت موہانی کو جیل میں ڈالا گیا تو خط لکھا تھا کہ میرے شوہر، خدا کا واسطہ جو مشکلات اور صعوبتیں تم پر آ رہی ہیں اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر خوشی سے برداشت کرنا، اور خبردار کہیں انگریز دشمنی اور مخالفت میں کمزور نہ پڑنا۔ میں تمہاری زوجہ ہونے پہ اسی واسطے فخر کرتی ہوں کہ میرا شوہر ملک کی آزادی کی خاطر جان دینے چلا ہے۔ یہ حسرت موہانی کی بیوی تھی۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم زلیخا بیگم، ان کے بارے میں حسرت موہانی خود لکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 خواتین نہ ہوتے، بیگم حسرت، بیگم آزاد اور کملا نہرو، یہ 3 خواتین نہ ہوتے تو حسرت موہانی صرف ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوتے، اور ابوالکلام آزاد الہلال اور البلاغ ماہنامے کے مدیر ہوتے، اور جواہر لال نہرو صرف ایک بیرسٹر ہوتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن ہماری ان 3 بیویوں کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اے لیلائے سیاست کے شہسواروں، تم ہمیں چھوڑ کے جانے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہمارا چولہا کیسے جلے گا، ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، ہم کبھی تم سے اس کا شکوہ شکایت نہیں کریں گے، جس قربانی کے موڑ پر تمہارا قدم ہوگا اس کے پیچھے ہماری دعائیں بھی برابر کے ساتھ رہیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ 11 سال مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی زندگی برداشت کی ہے، 11 سال مختلف طور پر، اور ایک مرتبہ انگریز نے 1 سال جیل کا فیصلہ سنایا، اور زلیخا بیگم آزاد کو جب خط پہنچا کہ آپ کے شوہر ابوالکلام آزاد کو 1 سال جیل کی سزا سنائی گئی، تو ان کا جواب میں خط یہ تھا، اگر میرے شوہر کو پورے ملک ہندوستان کی آزادی کے جرم میں سزا سنائی جا رہی ہے تو وہ 1 سال کی سزا ناانصافی ہے، ملک بہت بڑا ہے، پورے ہندوستان کی آزادی ہے، پورے ملک کی آزادی کی خاطر میرا شوہر لڑ رہا ہے ابوالکلام آزاد، تو 1 سال کی سزا سنانا یہ ناانصافی ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ سالوں کی سزا ہو اور تاریخ میں لکھا جائے کہ میرا شوہر اتنے سال ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں برداشت کیا ہے۔ اور آخری بات سن لیں، جن خواتین نے قربانیاں دی ہیں ان میں ایک جوڑا بدر الدین فیاض اور بیگم ثریا، بدر الدین فیاض اور بیگم ثریا، ان کے بارے میں برطانوی مشہور مورخ جو ایک کتاب لکھا ہے The Last Day of the Raj، The Last Day of the Raj، ہندوستان پر حکمرانی کا آخری دن، اس نام سے اس نے ایک کتاب لکھا، اس میں جہاں بڑے بڑے مجاہدوں کے کارنامے لکھا، اس نے ان دونوں کا کارنامہ لکھا، بدر الدین فیاض اور ثریا بیگم۔ اور یہ ثریا بیگم جو طیب جی کے خاندان کی تھی، اور طیب جی کا خاندان حیدرآباد کا تھا، جن کے 7 اولاد تھی، اور ان کے 7 اولاد جو انگریز کی تعلیم میں بہت آگے تھے، انہی کی نسل سے تھی ثریا بیگم، جو 1919
حیدرآباد میں پیدا ہوئی تھیں، اور ان میاں بیوی کا کارنامہ ہے آج جو پورے ہندوستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، جھنڈا، اس جھنڈے کا ڈیزائن جو بنایا ہے وہ ثریا بیگم نے بنایا ہے۔ تو یہ مسلمان خواتین کے کارنامے ہیں۔ یہاں تو ہم نے 13 کارنامے لکھ کر لائے تھے۔ اصغری بیگم مظفر نگر کی انگریز کے میرٹھ کے حادثے میں انگریز نے جب حملہ کیا وہاں پر زندہ جلائی گئی تھیں۔ رحیمی بیگم انگریز کے ہاتھوں پھانسی دی گئی تھیں۔ ماجدہ حسینہ بیگم پسماندہ طبقے کی تھیں، مخالفت میں انگریزوں کی جیل کی سلاخیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ بیگم خورشید خواجدہ الہ آباد کی تھیں، انہوں نے حمیدہ اسکول قائم کر کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کو سب سے زیادہ جو میسیج دیا جاتا تھا وہ انگریز مخالفت پر میسیج دیا جاتا تھا۔ اور کنیز فاطمہ حبیب، انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور جو مجاہد انگریز کی مخالفت میں شہید ہو گئے، مر گئے، ان کے گھروں کو چلانے کے لیے ان کے بچوں کو پڑھانا، ان کے گزارا کرنے کے لیے سلائی وغیرہ کے ذریعے سے ان کے گھروں میں راشن پہنچانا، یہ سب خدمت کنیز فاطمہ حبیب کرتی تھیں۔ یہ 10-15 خواتین کے کارنامے ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کے برابر آزادی میں حصہ لیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج کے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو اور اسکولوں میں پڑھائے جانے والے ٹیچروں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے جنہوں نے آزادی کے خاطر ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور افسوس تو اس پر بھی ہے کہ ہم نے بھی غفلت برتی ہے، اور افسوس تو اس پر بھی ہے ایک طرف بیگم حضرت محل اپنے پاس برطانوی قیدیوں کو بھی مسلح کرانے ہاتھ پیر کاٹ کر ظالم کے قیدیوں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آج کے ظالم حکمران مسلمان نوجوانوں کو قید میں ڈال کر وہ کرتے ہیں، مسلمان علماء کو قید میں ڈال کر وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے درندوں کو بھی وہ پستول اور رائفل کا لائسنس دیتے ہیں۔ جہاں ہمارے اسلاف نے ایسی قربانیاں دی تھیں، آج ان کی نسل اور ان کے نام لیواؤں کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ قوم ماضی جو یاد رکھتی ہے وہ مستقبل میں بہتر کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ جو اپنا ماضی بھلا دے، اپنے حال میں ہونے والے پریزنٹ چلنے والے واقعات کو بھول جائے، وہ قوم کبھی اپنا فیوچر بنا نہیں سکتی ہے۔ وہ غلامی کی زنجیروں کو سونے کی زنجیر اور سونے کی مالا سمجھ کر پہننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم سے تو جنگل کے وہ پرندے اور سمندر کی وہ مچھلیاں بہتر ہیں جو ایک مچھرے کے جال میں آنے تیار نہیں ہوتے ہیں، جتنا کہ آج کا مسلمان غلامی کو اپنے سینے سے لگانے پر راضی ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہ بھولو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔